ایمان والو، بے شک یہودیوں کے علماء اور یہودیوں کے بابا لوگ، درویش لوگ، یہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں، یعنی غلط فتویٰ دے کر کے، تعویذ لکھ کر کے، گنڈے لکھ کر کے. آج یہودیوں کے نقش قدم پر مسلمان علماء، مسلمان بابا چل رہے ہیں. انہوں نے نظر و نیاز کا شوشہ نکالا ہوا ہے، انہوں نے تعویذ گنڈے ایجاد کر رکھے ہیں تاکہ ان کے حلوے ماڈے چلتے رہیں. انہوں نے بزرگوں کی منت کے نام کا کھڑاک پھیلایا ہوا ہے تاکہ ان کے پیٹ کا جہنم بھرتا رہے. ان تعویذ گنڈوں کے پیچھے، اس نظر و نیاز کے پیچھے اور درگاہوں کی مجاوری اور آستانوں کی مجاوری کے پیچھے صرف ایک ذہنیت کار فرما ہے، وہ ہے پیٹ کی ذہنیت. اس تمام کھڑاک کے پیچھے صرف اور صرف مسئلہ معاش کا ہے، نہ کہ معاد کا ہے. آگے یہ فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا. اے ایمان والو، بے شک شرک کرنے والے نجس ہیں، اب اس کے بعد ان کو بیت الحرام میں نہ داخل ہونے دینا. یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ دیکھو مسلمان ذات پات کی باتیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بیت الحرام میں مشرک نہیں جا سکتا، اور یہ بھی کہتا ہے کہ مشرک نجس ہوتے ہیں. نہیں، ایسی بات نہیں کہی گئی. نجس نہیں کہا ہے، نجس کہا ہے. نجس کہتے ہیں ظاہر میں کپڑے کے اوپر، بدن کے اوپر گندگی لگی ہوئی ہو، بدبو آتی ہو آدمی کے بدن سے، کہیں گے نجس ہے، یہ ناپاک ہو ظاہری طور پر. لیکن نجس کہا گیا یہاں، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، نجس نہیں، نجس نہیں، نجس کہا گیا ہے. یعنی اے ایمان والو، چونکہ مشرک نجس ہیں لہذا ان کو بیت الحرام میں مت آنے دو. سوال یہ ہے، بیت الحرام میں غیر مسلموں کے دخول کی ممانعت کیوں ہے؟ اسی آیت کریمہ میں اس کا جواب ہے. وہ بیت الحرام میں داخل نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نجس ہیں. نجس کا مطلب جیسے آدمی کے اوپر ظاہری گندگی لگی ہوئی ہو تو کہتے ہیں یہ نجس ہے، اور ایک ہوتی باطنی گندگی، دل میں وہ گندگی لگی ہوئی ہو. ظاہری لباس کے اوپر گندگی لگی ہو تو کہیں گے نجس ہے، اور دل کے اوپر گندگی، دل کے کپڑے کے اوپر اگر گندگی لگی ہوئی ہو تو کہیں گے نجس ہے. اور دل کے اوپر لگی گندگی کیا ہے؟ شرک. شرک. اس گندگی کے پائے جانے کی وجہ سے ویزا نہیں مل سکتا حرم میں داخل ہونے کا. ہاں، غیر مسلم جا سکتا ہے حرم میں، ویزا لے لے. قرآن حکیم کہتے ہیں کا ویزا لینا؟ بولے توحید کا ویزا لے لینا، وہ گندگی نکال دے چلا جائے. کون روکتا ہے اس کو؟ ویزا لے لے. اس لیے کہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے کے لیے ویزا کی ضرورت ہوتی ہے. اور قرآن حکیم نے بتایا یہ نجس جو ہم نے تمہیں کہا ہے، اس نجاست قلبیہ کو اپنے قلب سے نکال دو. توحید لے آؤ. توحید در حقیقت بیت الحرام میں داخل ہونے کا ویزا ہے، وہاں جا سکتے. وہ ویزا لے لو، چلے جاؤ، کون منع کرتا ہے مت جاؤ. اس کے علاوہ دنیا کی تمام مسجدوں میں غیر مسلم آ سکتے ہیں. یہاں اس مسجد کے اندر ہمارے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں. بیت الحرام کے علاوہ کسی بھی مسجد کے اندر وہ آ کر کے بیٹھ سکتے ہیں، درس سن سکتے ہیں. ان کے آنے کی ممانعت نہیں ہے. صرف بیت الحرام کی خصوصیت ہے کہ وہاں جانے کے لیے ایک ویزا کی ضرورت ہے، اور وہ ویزا کیا ہے؟ توحید. وہ ویزا لے لو اور چلے جاؤ. کیوں وہ ویزا لینا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اس گھر کو کس نے بنایا تھا؟ ابراہیم خلیل اللہ نے.
کس بنیاد پر یہ گھر بنا تھا؟ توحید کی بنیاد پر بنا تھا اور ایک موحد نے بنایا تھا. لہذا جس بنیاد پر یہ گھر بنایا توحید کی بنیاد پر, اور جس نے یہ بنایا تھا وہ سب سے بڑا موحد, لہذا توحید کا ویزا لے لو. کون منع کرتا ہے مت جاؤ؟ وہ جو سوال پیدا ہوا اس سوال کا جواب اسی آیت کریمہ میں موجود ہے. اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا گیا کہ الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ, جن کے پاس سونا ہے چاندی ہے یہ لوگ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے, تو ان کے لیے ایک وعید سنائی گئی کہ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتکوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم انفسکم. فرمایا گیا کہ اسی سونے اور چاندی کو قیامت کے دن پگھلا کر کے ان کی پیشانیاں داغ دی جائیں گی, ان کے پہلو داغ دیے جائیں گے, ان کی پیٹھیں داغ دی جائیں گی. اچھا, یہ پیشانیاں داغنا, یہ پہلو داغنا, یہ پیٹھ داغنا, انہی تینوں چیزوں کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ عام طور پر جب فقیر آتا ہے یا کوئی چندہ لینے والا آتا ہے تو مالدار اس کو دیکھتا ہے تو سب سے پہلے اس کی پیشانی پر بل پڑتے ہیں. آ گیا لینے والا چندہ, لے کر آیا گلے کا پھندا, یہ عجیب و غریب ہے دھندا, دیکھ کر کے اس کی پیشانی کے اوپر بل پڑ جاتے ہیں. تو چونکہ پیشانی پر پہلے بل پڑا, قرآن حکیم کہتا ہے پہلے اسی پیشانی کو داغا جائے گا. پیشانی پر بل پڑا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی وجہ سے, اب تیری پیشانی کو داغ دیتے ہیں. اچھا, اب مالدار نے دیکھا کہ شاید چندے والے نے دیکھا نہیں ہے, غریب آدمی نے دیکھا نہیں ہے, پہلے یوں پہلو موڑتا ہے, یوں پہلو موڑا دوسرے نمبر پہ. اللہ فرماتا ہے یہ پہلو موڑا تو نے نا بھاگنے کے لیے کہ چندے والا دیکھنے لے, غریب آدمی دیکھنے لے, اب تیرے پہلو کو داغ دیا جائے گا. اب اس کے بعد دیکھا کہ پہلو موڑنے کے بعد بھی چندے والے نے دیکھ لیا ہے, پیچھے پیچھے آ رہا ہے, اب پیٹھ اس کی طرف ایک گھما لی اور چلا بھاگ. اللہ فرماتا ہے تیسرے نمبر پہ تو نے پیٹھ گھمائی نا, اب تیری پیٹھ کو داغ دیا جائے گا. اور عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ قبر میں بعض جگہ میں نے پڑھا کہ کچھ قبریں کھل گئیں تو دیکھا گیا کہ ان کے ہاتھوں پر, ان کی پیشانیوں کے اوپر اور ان کے پہلوؤں کے اوپر سکے چپکے ہوئے ہیں, اور آدمی نے نکالنے کی کوشش کی تو ہاتھ جلنے لگا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عالم بالا کے کچھ مناظر دنیا میں دکھا دیا کرتا ہے. عام طور پر ایسا نہیں ہوتا, لیکن کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی ایسے مناظر دکھا دیا کرتا ہے. اس کے بعد زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے جا رہے ہیں کہ وہ مصارف 8 ہیں. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. یہ 8 مصارف ہیں. زکوٰۃ کیسے نکالیں گے؟ آپ 85 گرام سونا ہو آپ کے پاس, 7.5 تولہ سونا, تو اس میں 2.5% کے حساب سے ہر سال نکال دیں, سال گزرنے کے بعد. رمضان میں نکالے تو بہت بہتر ہے. چاندی 595 گرام ہو, یعنی 52.5 تولہ, 595 گرام 2.5% کے حساب سے نکال دیں. غلہ پیدا ہوا ہے 5 وسق, 5 وسق 750 کلو گرام, 750 کلو گرام یعنی 7.5 کوئنٹل. 1 کوئنٹل 100 کلو کا ہوتا ہے نا, تو 7.5 کوئنٹل یہ 5 وسق کے برابر ہوتا ہے. اگر بارانی پانی سے کھیت سینچا گیا ہے تو عشر نکالے, اور اگر ٹیوب ویل وغیرہ سے سینچا گیا ہے تو 40واں نکال دے. زکات کہاں دے, مصرف کیا ہے وہ بتایا گیا. یہ 8 ہیں. فقراء, فقیر کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو. الفقیر الرجل الذی لا مال له, جس کے پاس مال ہی نہ ہو اس کو کہتے ہیں فقیر. اچھا, مسکین کسے کہتے ہیں؟ مسکین کہتے ہیں کہ روزگار تو ہو لیکن اتنا نہ کما پاتا ہو کہ اچھی طریقے سے اس کی زندگی چل سکے, گزر بسر ہو سکے.
کماتا تو ہے، محنت تو کرتا ہے،